आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज की आने वाली ख़बरों ने हमारे इन खदशात और तज्जियात को दुरुस्त साबित किया है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी और आरएसएस का बरसरे इक़्तिदार आ जाना इस सदी का सबसे बड़ा वाक़या है। इस वक्त ख़बरें ये आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में एक दफ़ा फिर बीजेपी को एक बड़ी अक्सरियत हासिल हो गई है और इसके बाद वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। ना सिर्फ ये कि यूपी में उन्होंने अपनी हुकूमत बनानी है, बल्कि मणिपुर और गोवा में भी वो अपनी हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ग़ज़वा हिंद के होने वाले वाक़यात करीब आते जा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में एक बड़ी सिविल वॉर स्टार्ट होने के चांसेस मौजूद हैं? आज की वीडियो में इस पर तबसरा पेश किया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान में रोनुमा होने वाले वाक़यात पर भी एक छोटा सा तबसरा पेश करने की जसारत करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को दबाएं, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि ये होने वाले वाक़यात से लोगों को आगाही हासिल हो कि इस वक्त ख़ित्ता जिस बड़ी आग में जल रहा है और जो बड़े बड़े वाक़यात होने वाले हैं उससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। बात करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश की, जहां एक बड़ी कैंपेन लड़ी गई, जहां नज़र ये आ रहा था, बाज़ाहिर ये महसूस हो रहा था कि शायद आइंदा आने वाले महीनों में, सालों में हमें कोई चेंज होता हुआ नज़र आए, लेकिन अब उस चेंज की उम्मीदें दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। जहां योगी नाथ की क़यादत में उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी हुकूमत को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। इंडिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इस वक्त नज़र आ रहा है, जहां हमें ये नज़र भी आया कि पंजाब में और दीगर दूसरे इलाकों में कांग्रेस को बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। कांग्रेस का एक ज़माने में हिंदुस्तान में तूती बोलता था, लेकिन अब वही कांग्रेस इबरत का निशान बन चुकी है। हैरत इस बात की भी है कि समाजवादी पार्टी को भी कोई इतनी बड़ी सीटें नहीं मिल सकी। साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी बड़ा बुरा हाल हुआ है, जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल हिंदुस्तान में नज़र आ रही है और हिंदूइज़म के जो जनूनी हजरात हैं उनमें उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और महसूस ये हो रहा है कि ख़ित्ता ग़ज़वा हिंद की तरफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। यहाँ आपको सीटों के मुतालिक थोड़ी सी आगाही देते रहें ताकि आपको अंदाज़ा हो। जो हमारे पाकिस्तान के सुनने वाले भाई हैं उनको तो अंदाज़ा होगा, साथ साथ इंडिया के लोगों को भी अंदाज़ा तो पहले से ही हो चुका है कि क्या सूरत हाल हो रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सूरत हाल ये है कि बीजेपी को 274 सीटों की से नुमाया पोजीशन हासिल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को करीबन 124 सीटें मिली हैं। जो दीगर दूसरे लोग हैं उनको 2 सीटें हैं। बीएसपी को 1 सीट मिली है, जो कि इंतहाई हैरत की बात है हमारे लिए। बहरहाल मायावती जी की पार्टी को एक बड़ा भौचाल का सामना करना पड़ा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी नज़र आ रही है और पंजाब में जैसा कि हम बारहा तबसरा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या हिंदुस्तानी पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब, अब ग्रेटर पंजाब की राहें हमवार होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसे महसूस ये होता है कि ख़ित्ता एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरने वाला है, जहाँ ग्रेटर पंजाब की कुव्वतें बहुत तेज़ी से अपनी ताकत को मजबूत करते हुए नज़र आ रही हैं और अब खैराबाद कर दिया जाएगा। जी हाँ, इस पठान को पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर जिस तरह के दीगर दूसरे सूबों के लोगों के साथ होता रहा है, इसी तरीके से इमरान खान साहब के साथ भी वही हशर होने वाला है। हम दोबारा इंडिया की सूरत पर आएंगे, जहाँ इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि उत्तराखंड में भी बीजेपी की हुकूमत मजबूत होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ 48 सीटें मिली हैं और बीएसपी को यहाँ पर भी 2 सीटें मिली हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ थोड़ी सी कामयाबी हासिल हुई है, जहाँ 18 सीटें मिली हैं। गो कि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को करीबन 60 सीटों से थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में अभी तक मौजूद हैं।
صاف نظر آ رہا ہے کہ نریندر مودی کی قیادت میں اس وقت ہندوؤں نے ایک دفعہ پھر بی جے پی کو ووٹ دیا ہے اور جنون پرستی ہندوستان میں بھرپور انداز سے نظر آ رہی ہے۔ ہم پہلے ہی کہتے آئے ہیں کہ فروری اور مارچ میں ہونے والے یو پی کے الیکشن خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ حالیہ دنوں میں جو باڈی لینگویج ہمیں نریندر مودی جی کی نظر آئی تھی، اسے صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اقتدار میں ایک دفعہ پھر آ جائیں گے، اور اب ہم یہاں پر یہ پیشن گوئی کرنے پر بھی مجبور نظر آتے ہیں، یا تجزیہ کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں کہ سن 2024 کے الیکشن میں بھی بی جے پی کو کامیابی حاصل ہوگی اور خطہ بڑی جنگوں سے گزرے گا۔ یہاں حالیہ دنوں میں جب روس کے ساتھ جو مفاہمت کی بات ہو رہی ہے اس سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات نظر آ رہے ہیں، جہاں شاید ہمیں یہ نظر آئے مستقبل میں کہ چین کے ساتھ کچھ لو اور دو کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان بھرپور طریقے سے پاکستان پر حملہ کرے اور پھر غزوہ ہند کے ان واقعات کا آغاز ہو جائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ اس وقت راہل گاندھی نے اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے کہا، مبارکباد دی کہ جیتنے والوں کو مبارک ہو۔ تھوڑے ہی عرصے میں اب نظر آئے گا کہ بی جے پی اپنی حکومت بنائے گی۔ یوگی ناتھ جی ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں پاکستان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پارلیمنٹ میں عمران خان صاحب کے خلاف جمع کرا دیا گیا ہے۔ پاکستان اپنے بہت بڑے پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہا ہے، جہاں پچھلے دنوں جب ہم نے تبصرہ کیا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم کو اب اپنے روس کے دورے کی سزا دی جائے گی، اور اس میں بین الاقوامی طاقتیں تو شامل ہیں ہی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی لوگوں نے عمران خان صاحب کو پھنسانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، جہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت عمران خان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے غداری کر کے دوسری پارٹیوں کو ووٹ دینے پر تیار نظر آتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ خان صاحب کے جانے کے بعد وہ گریٹر پنجاب کی قوتیں، جس میں نواز شریف صاحب سر فہرست ہیں، وہ پوری طریقے سے برسر اقتدار آنے کی کوشش کریں گی، اور یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے درون خانہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب سے کوئی نہ کوئی مفاہمت ضرور کر رکھی ہے، کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ملک کو اس طریقے سے چلاتے رہنا شاید ان کے لیے پاسبل نہ ہو، اور گریٹر پنجاب کی صورت ہی کوئی بہترین صورتحال کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ علیہ نے ان تمام واقعات کی اپنے خوابوں میں دیکھا تھا، جہاں ہندوستانی مسلمانوں کو پیش ہونے والا وقت انتہائی کٹھن ہوگا، آئندہ آنے والے سال انتہائی کٹھن نظر آ رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے، کیونکہ ان تمام باتوں کی پیشن گوئیاں حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنے خوابوں کی صورت میں اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اپنے خطوط میں مسلمانوں کو اس سے آگاہ کیا تھا کہ غزوہ ہند کے ہونے سے پہلے ہندوستان میں ایک ایسی حکومت آئے گی جو ہندوؤں کی حکومت ہوگی، مشرکانہ رسوم بڑھتی چلی جائیں گی اور اسلامی شعار کا بہت بری طریقے سے قلعہ کما کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن پھر انشاءاللہ افغانستان کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ آر ایس ایس جو اپنے گنڈوں کے ذریعے پوری طریقے سے اس وقت کوشش یہ کر رہی ہے کہ ہندوستان پر قابض ہو جائے۔ صورتحال کس طرف ہوگی، کہاں جائے گی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ اس وقت کچھ محسوس یہ ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک بڑا حملہ انڈیا کی طرف سے ہو سکتا ہے، جس کے پاس گریٹر پنجاب کی صورت میں کچھ لو اور دو کی پالیسی ہوگی اور یہیں سے یہ گورنمنٹ بن پائے گی گریٹر پنجاب کی۔ عام آدمی پارٹی کے متعلق بھی آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ عام آدمی پارٹی نے بھی پچھلے دنوں اپنی کیمپین میں ان قوتوں کے ساتھ مفاہمت کی ہے جو کہ گریٹر پنجاب کی بات کرتے ہیں، خالصتانی قوتوں کے ساتھ ان کا ڈائلاگ رہا ہے اور یہ ان کو نام کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ یقینی طور پر کوئی خفیہ ڈیل نظر آ رہی ہے ان قوتوں کے درمیان، جہاں یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگ شاید گریٹر پنجاب کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہمیں کہاں یہ صورتحال نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں، جیسا کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب گریٹر پنجاب کی فوجیں یہاں سے نکلیں گی، یہ کالے جھنڈے اٹھائے ہوئے فوجیں ہوں گی اور شاید حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف یہ موو کرنے کی کوشش کریں گی تاکہ ان سے جنگ کی جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، کیونکہ اس خطے کی تاریخ ہمیشہ سے ایسی رہی ہے۔ صورتحال انتہائی
تیزی سے چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ روس کی حمایت کر کے انڈیا نے ایک بڑی کامیاب سفارتکاری کا ثبوت دیا ہے، اور حالیہ دنوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید چین کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ ہو جائے۔ تائیوان کا مسئلہ سب سے پہلے سر فہرست نظر آتا ہے، وہ سالو اگر ہو گیا تو پھر یقینی طور پر انڈیا اور چین کسی نہ کسی ریزولوشن پر پہنچنے کی کوشش کریں گے، کسی نہ کسی مفاہمت کی طرف بات پاسبل ہو سکتی ہے۔ صورتحال انتہائی تیزی سے چینج ہو رہی ہے، خطے کی فلوئڈ ہے، ہو سکتا ہے پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان کوئی بڑی لڑائی نظر آئے، لیکن پاکستان کے معاملے پر یہ دونوں متفق ہو جائیں اور لو اور دو کی پالیسی ہو۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ عمران خان صاحب شاید قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں توڑنے پر اکتفا کریں، لیکن لگتا یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا ویژن ہے کہ وہ قوم کو پیش آنے والی صورتحال سے نبرد آزما ہو سکیں، اور شاید تھوڑے ہی عرصے کے بعد تاریخ کے گمنام پنے میں یہ گم ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ غزوہ ہند مقدر نظر آتا ہے اس خطے کا، جہاں ایک بڑی لڑائی چھڑنے کے پورے طریقے سے امکانات موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے سول وار انڈیا میں خانہ جنگی مسلمانوں پر کٹھن ہوتے ہوئے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو اعلیٰ اور صالح قیادت نصیب کرے، اور وہ قیادت نصیب کرے جس کے پاس ویژن ہو، کیونکہ اس وقت چاہے ہندوستانی مسلمان ہوں یا پاکستانی مسلمان ہوں یا دیگر ہوں، ان کو بہت ضرورت ہے کہ ایک اچھی اور اعلیٰ اور صالح قیادت ان کو نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ صالح اور اعلیٰ قیادت ہمیں نصیب ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔